خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روایات کے مطابق سورہ علق وہ پہلی سورہ ہے اور یہ پہلی آیات ہیں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ آیت ہے کہ جس سے نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا پیغام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن انسانیت کو دے رہا ہے، اور ہر مسلمان کو بالخصوص جو پیغام مل رہا ہے وہ ہے پڑھنے کا، علم کا۔ اگر مسلمانوں نے ہر دور میں قرآن مجید کی اس آیت پر بھرپور توجہ دی ہوتی تو آج کسی علم کے میدان میں، کسی سائنس کے میدان میں کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، تو یہ بنیادی طور پر علمی انقلاب تھا۔ خرافات سے نکل کر، رسومات سے نکل کر، بے بنیاد، بے دلیل، من گھڑت عقائد، افکار، نظریات سے نکل کر کائنات کے خالق کی طرف سے آنے والا خالص، محکم اور حقائق پر مبنی، حقیقتوں پر مبنی جو پیغام تھا، اس کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کا قیام، کہ جو انسان کی دنیا میں بھی عزت، ترقی، کامیابی کا ضامن تھا، اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی اور عزت کا ضامن تھا۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی، اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی کا پیغام لے کر یہ دین آیا تھا۔ بہرحال آج جب ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، دوسری اقوام عالم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے ہم سے جو چاہا تھا وہ ہم نے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے بھی اضافے کی فکر میں رہے۔ علم یعنی حقیقت، نہ کہ جو بھی مجھے پتہ ہے اس کو علم سمجھوں، بلکہ میں دیکھوں کہ جو مجھے پتہ ہے کیسے پتہ چلا ہے، کن ذرائع سے، کن جگہوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ جگہیں قابل اعتماد ہیں یا وہ جگہیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اور اس سب کی رہنمائی قرآن میں اور احادیث میں رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن ان کا نام لینے والے، قرآن کا، رسول اللہ کا، اہل بیت کا نام لینے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے احکام پر، ان کی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، سنجیدگی سے ان کی باتوں کو سمجھنے والے، یہ بہت ہی کم افراد ہیں۔ تبھی یہ نتیجہ دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس آیت سے یہ پیغام لیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی، چونکہ اسلام وہ دین نہیں ہے، اسلام قبول ہی نہیں کرتا
کہ کوئی انسان فقط اپنی فکر میں رہے۔ یہ بڑی ہی منحرف سوچ ہے، بڑی ہی گمراہ کن سوچ ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی مخالف سوچ ہے کہ کوئی انسان صرف اپنی فکر میں ہو۔ اور یہ جملہ جو سنا جاتا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں کیا؟ یہ ہمیں کیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمیں ہے امر بالمعروف اسلام کے بنیادی ترین احکامات میں سے، نہی عن المنکر اسلام کے بنیادی ترین احکامات میں سے، تعاونوا علی البر والتقوی واضح ترین نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے رسول کہیے، یعنی اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب علم کے اعتبار سے مجھے زیادہ کر دے، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کو قرآن سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ علم کے اضافے کی دعا مانگنی ہے، اور یہ دعا صرف دعا نہیں ہے، یعنی عمل سے بھی ایسی کوشش کرنی۔ تو تعلیمی تحریک چلانا، لوگوں کو جہالت سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہترین جہاد قرار پائے گا خود قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق۔ اس کے لیے کوشش کرنا، اس پر خرچ کرنا، اس کے لیے پلان کرنا بہترین نیک کاموں میں سے بلا شک و شبہ شمار پائے گا۔